عرض کرتا ہوں آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ سستی، کاہلی اور کام چوری جب کسی معاشرے میں بڑھ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ معجزے رونما ہونے کی امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ خود کچھ نہ کرنا پڑے، ہمارے سارے مسئلے کوئی باہر سے آ کے حل کر دے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہو۔ اسی نوعیت کا ایک سین فلم مالک میں بھی تھا، جس میں باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے شاید ہم سب کسی امید میں ہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا اور ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ بیٹا پوچھتا ہے کون آئے گا؟ تو باپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہڈ حرامی چھوڑو اور جو بھی مسئلہ ہے اسے خود حل کرو۔ اس شعر میں بھی شاعر نے یہی بات سمجھائی ہے کہ آسمان زمین پر نہیں آنا مطلب کوئی معجزہ رونما نہیں ہونا، نہ ہی کوئی پیغمبر آنا ہے اب جو آ کے تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ اب جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ تمہیں خود اپنی محنت سے حل کرنا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ میں اس سے ملوں گا۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ایسے شخص کی کیفیت بیان کی ہے جسے بہترین کی امید نہیں رہی۔ اب امید ٹوٹتے ٹوٹتے اس جگہ پہنچ گئی ہے جہاں پیاس بجھانے کے لیے سٹرنگ، پیپسی، کوکا کولا، لیمو پانی نہیں چاہیے۔ صحرا کی ریت کو نچوڑ کر جو گدلا پانی نکلتا ہے وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ بھی غنیمت ہے۔ یہ تو الفاظ کا تھا ظاہری مطلب، لیکن ان الفاظ سے اور بھی بہت سے مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ اپنی سٹڈی کے دوران بہت اچھے کی امید رکھتا ہے کہ پائلٹ بنوں گا، بزنس مین بنوں گا، خود کا دھندا شروع کروں گا، لیکن جب سٹڈی ختم ہوتی ہے تو اس کی امید کا عالم یہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی نوکری کا طلبگار ہوں میں، تم سے کچھ اور جو مانگوں تو گنہگار ہوں میں۔ اسی طرح 18 سال کی عمر کے لڑکے کی امیدیں ہوتی ہیں بہت ہی ہائی لیول کی، اور اسے محبوبہ چاہیے ہوتی ہے دیپیکا پڈکون جیسی۔ 25 پہ امیدوں کی کوالٹی کا گراف نیچے آتا ہے، 30 پہ تھوڑا اور نیچے آتا ہے، اور 35 تک صرف یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ جس سے شادی ہو وہ بس عورت ہو۔ انہی کیفیات اور جذبات کو شاعر نے الفاظ دیے ہیں، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔